الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز میں کئی ایک اعمال ہے جو انجام دیے جاتے ہیں۔ کچھ اعمال قلب یعنی دل سے ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ اعمال بدن سے ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ اعمال زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو زبان سے ادا کیے جانے والے اعمال میں ایک عمل ہے تکبیر، جس کو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو نماز میں دو قسم کی تکبیر ہیں۔ ایک کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، جس کو کہہ کر ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں۔ اگر کوئی انسان بغیر اللہ اکبر کہے نماز میں داخل ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز ہوئی نہیں، لہذا اس کو نماز دہرانا پڑے گا۔ تو یہ پہلی تکبیر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تکبیر آتی ہے، یعنی جتنی مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے، اس کو تکبیرۃ الانتقال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الانتقال۔ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال کسی کی موت پر ہم لوگ بولتے ہیں نا، تو انتقال کا مطلب دنیا سے منتقل ہو کر وہ کہاں چلا گیا؟ آخرت میں چلا گیا۔ تو یہ تکبیر کون سی ہے؟ یہ تکبیر یہ ہے کہ انسان ایک رکن میں تھا، اس رکن سے دوسرے رکن کی طرف چلا گیا، یا ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا گیا۔ اب قیام میں تھا، کھڑا ہوا تھا، اللہ اکبر کہہ کر کہاں چلا گیا؟ رکوع میں چلا گیا، یہ دوسرا رکن ہے۔ پھر رکوع میں تھا، رکوع سے اٹھا، وہاں کا دوسرا ذکر ہے۔ پھر کھڑے ہو کر پھر کہاں گیا؟ سجدے میں گیا۔ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے، جاتا ہے۔ اسی لیے اس تکبیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیرۃ الانتقال۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تکبیرۃ الانتقال پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کی دو رائے، اختلاف ہے، دو رائے۔ ایک رائے علماء نے کہا کہ تکبیرۃ الانتقال یہ نماز کی سنتوں میں سے سنت ہے، نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ جمہور علماء کا، یعنی زیادہ تر علماء کا کہنا ہے۔ اس میں حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس پر اجماع بھی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل جو واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی آئے اور ایک طرف نماز پڑھنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار لوٹاتے اور دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھایا، لیکن تکبیر کہنا نہیں سکھایا تھا کہ آپ ہر رکن پہ تکبیر کہیے گا۔ تو ان کی اس دلیل کی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت تو ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا قول ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو علماء نے کہی وہ یہ کہ نہیں، تکبیرۃ الانتقال یعنی جہاں جہاں اللہ اکبر آتا ہے، پہلے اللہ اکبر کو چھوڑ کر وہ واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ بات بہت سارے علماء نے کہی ہے، ابن عثیمین اور ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے بھی اس کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ تکبیرات جو پہلی تکبیر کے علاوہ ہے، یہ واجب کے حکم میں ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، یعنی سرے سے ہوگی نہیں۔ اور اگر بھول کر چھوڑ دیا گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، اتنا مسئلہ واضح ہو گیا۔ ان کی دلیل کیا ہے دوسری رائے کی؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے خود فرمایا کہ امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ امام کو مقرر کس لیے کیا گیا ہے؟ کہ وہ جیسا کرے گا ویسے کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کی، جب وہ تکبیر کہے گا تو آپ بھی تکبیر کہو، پہلی تکبیر وہ کہے گا آپ بھی تکبیر کہیں گے۔ جب وہ رکوع کرے گا تو آپ بھی رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو آپ ربنا ولک الحمد پڑھو، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کرو، اور جب وہ بیٹھے گا تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو سب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ کسی وجہ سے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھا جائے۔
تو یہاں پر نبی کریم نے جب وہ تکبیر کہے گا تو پیچھے والوں کو تکبیر کہنا ہے، تو جب حکم دیا ہے تو یہ دلیل ہو گئی کہ تکبیرۃ الانتقال جو ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبیر کا حکم دیا ہے تو سب کے لیے ہے، سب تکبیر کے لیے، پہلی تکبیر کے لیے بھی ہے اور بقیہ تکبیر کے لیے بھی ہے۔ پہلی دلیل انہوں نے دی ہے۔ دوسری دلیل ان کا کہنا یہ ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، پہلی تکبیر جو ہم جانتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تو بھی تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، سجدے سے اٹھتے تھے تو بھی تکبیر کہتے تھے۔ اس طرح کی تمام جہاں جہاں حیت بدلتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کہتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اب ان کی اس روایت کی روشنی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تکبیر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ایک دوسرا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے داخل ہوتے اور تمام رکن میں سے جب دوسرے رکن کی طرف جاتے تو بھی تکبیر کہتے ہوئے جاتے، لہذا واجب۔ تیسری بات ان کا کہنا یہ ہے جو واجب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایسے ہی نماز پڑھی ہے، کبھی تکبیرات کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے علاوہ دیگر تکبیرات کو چھوڑ دیتے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ صرف سنت واجب نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تکبیرات واجب کے حکم میں ہے، یعنی اس کو بھول سے اگر کوئی چھوڑ دے گا تو سجدے سہو کرنا ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، یعنی نماز نہیں ہوگی، دہرانا پڑے گا۔ ایک تیسری بات اور بھی کہی ہے، وہ یہ کہ یہ تکبیر دراصل پہچان ہے اس بات کی کہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہا ہے۔ اگر خاموشی کے ساتھ جائے گا تو نماز کے اندر ذکر نہیں ہوا، خاموشی نماز کے اندر نہیں ہے، خاموشی کبھی بھی نہیں ہے نماز کے اندر، یاد رکھیں آپ، اس لیے خاموشی والی عبادت شریعت میں نہیں رکھی گئی ہے۔ ہاں البتہ امام جب قرات کر رہا ہے تب کس کو خاموش رہنا ہے؟ مقتدی کو، وہ بھی سننے کے لیے، بلا وجہ خاموش نہیں رہنا ہے۔ اسی لیے بعض علماء سری نماز میں یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد مصلی جو ہے کچھ پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ خالی اور بغیر ذکر کے کھڑے نہ رہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ علماء کی رائے۔ اور اب منتقل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پہچان ہونی چاہیے کہ ایک انسان ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جا رہا ہے، کیا پہچان ہے؟ تو پہچان یہی ہے تکبیر، اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی کلیئر۔ تو صحیح ترین بات اور جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات الانتقال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جب انسان جاتا ہے نماز میں، قیام سے رکوع میں، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں، سجدے سے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، دوسری رکعت کی پہلی رکعت دوسری رکعت کے لیے اٹھنا، پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا، چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا، یہ سارے میں کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ اور امام کو بھی کرنا ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے کیونکہ اس کے ہی وجہ سے دوسروں کو ہوگا، اور مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے، ان کو بھی یہ پڑھنا ہے، لیکن ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان کو ایسا پڑھنا ہے کہ خود کو سنائی دے، دوسرے کو نہیں، آواز سے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں اس کو آواز سے منع کیا گیا، یہ سنت نہیں ہے کہ اس کو آواز سے پڑھے۔ کچھ لوگ اتنی آواز سے پڑھتے ہیں کہ سب کو سنائی دیتا ہے، نہیں، اس کو آواز سے نہیں پڑھنا ہے، صرف امام آواز سے پڑھے گا تاکہ مقتدی کے کان تک آواز جائے اور مقتدی اس آواز پر اپنی نماز مکمل کرے۔ اور اگر امام کی آواز کمزور ہے یعنی نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر کسی کو مقرر کر کے وہ زور سے پڑھ سکتا ہے، بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے تاکہ دوسرے مقتدیوں تک پہنچ جائے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کو کمزوری محسوس ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھتے تھے، 2-3 مقتدیوں کو ہی یا پہلی صف والوں کو سنائی دیتا تھا، باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آگے بڑھاتے تھے تو دوسرے لوگ سن کر اس سے اقتدا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ تیسری بات جو کہنی ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اس تکبیر کے کہنے کا وقت کہاں ہے، وقت کون سا ہے؟ یہ تکبیر کہنے کا وقت اسی وقت ہے جب آپ منتقل ہو رہے ہوں، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جائیں گے تو نہیں کہہ سکتے، اور ایک حالت سے دوسری حالت کے جانے سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔
اس مسئلے کو یاد رکھیں. اگر آپ نے ایسا کہا تو ایسا ہوگا کہ آپ جس جگہ کا جو ذکر ہے اس جگہ نہیں کہہ رہے ہیں, کچھ اور کہہ رہے ہیں. اگر انسان مثال کے طور پر اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے, اب آپ کو رکوع میں جانا ہے, تو اب آپ جب تک نیت چھوڑیں گے جب تک اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے. آپ جب تک نیت چھوڑ کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے نہیں, جب تک آپ اس تکبیر کو نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے رکوع میں چلے گئے اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. تو یہ ذکر کہاں تھا؟ منتقل ہوتے وقت تھا, ایک حالت سے دوسری حالت کے جاتے وقت تھا, نہ کہ رکوع کے اندر کا ہے. وہ رکوع میں جانے کے بعد پھر ذکر کون سا ہے؟ سبحان ربی العظیم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایسے ہی ہر ذکر کا ہے. مقتدیوں کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے, وہ یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی رکن امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی رکن, نماز کا جو رکن ہے وہ امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ امام رکوع سے کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, کھڑے ہونے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا ہے, اور آپ ذکر کیا ربنا ولک الحمد, اور اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کہاں جا رہا ہے؟ سجدے میں جا رہا ہے. سجدے میں جب چلا جائے گا, سجدے میں جب چلا جائے گا اور اس کی پیشانی کہاں لگ جائے گی؟ زمین پر لگ جائے گی. اس کے بعد مقتدیوں کو جانا ہے, اس کے بعد مقتدیوں کو جھکنا شروع کرنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام کے بارے میں راوی خود کہتے ہیں, صحابی, کہ ہم اس وقت تک جھکتے نہیں تھے, اپنی پیٹھ جھکاتے نہیں تھے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زمین پر لگ نہیں جاتی تھی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ مکمل اقتداء اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک عمل جیسے ہی ہو جائے فوراً اس کے بعد ہو, بہت دیر بھی نہیں ہو, بہت جلدی بھی نہیں ہو کہ پہلے ہی لگے. اس کو اقتداء کہتے ہیں. یہ نماز ہمیں اسی طرح کی ڈسپلن اور پابندی سکھاتی ہے. اور اگر کوئی رکن پہلے ہو گیا تو رکن امام سے پہلے ہونے سے مقتدی کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی. باطل کا مطلب اسے دہرانا پڑے گا. کوئی پہلے رکوع میں چلا گیا تو باطل ہو گئی نماز, کوئی پہلے سجدے میں چلا گیا تو باطل ہو گئی نماز, کوئی پہلے اٹھ گیا تو باطل ہو گئی نماز. کیوں؟ اقتداء ختم کر دی اس نے. امام کی جو اقتداء, جو ایک واجبی حکم ہے, وہ اس نے ختم کر دیا, اور وہ چیز ختم ہو گئی, نماز میں کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. تو اتنی بات سمجھ میں رکھیں, تکبیرۃ الاحرام کا کیا, تکبیرۃ الانتقال کا کیا حکم ہے, اور اس کا محل وقت کیا ہے وہ بتایا گیا. اور امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو کب کہیں گے, اور کب امام کے ساتھ رکن کرنا ہے کہ امام کے بعد رکن ادا کرنا ہے. تو تکبیرات امام کی فوراً بعد کہنا ہے, دیر سے بھی نہیں کرنا ہے کہ لگتا ہے کہ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے, امام کے تابع نہیں ہے وہ, بلکہ وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, لمبی لمبی تک یعنی ذکر پڑھ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. امام کے تابع ہونا پڑے گا, امام کے تابع ہونا پڑے گا آپ کو. یہ حکم ہے واجبی, یہ شریعت کا حکم, لہذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے. تو یہ ضمنی طور پر ایک بات آ گئی تھی جو یہاں پر ذکر کر دی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو, اور تمام موحدین کو بخش دے. آمین.